ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین ویکلی سیدھی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ماں سنتے ہی دل و دماغ ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں کی محبت ہمالیہ کا وہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی چھو سکا نہ چھو سکے گا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پر قربان ہو جایا کرتی ہے۔ ماں کے بارے میں لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ ہر رشتے کی محبت کو الفاظ میں بیاں کیا جا سکتا ہے، مگر ماں کی محبت ناقابل بیاں ہے۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کو ایک نظر پیار سے دیکھ لینے سے یہ حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، آج کا دور دیکھیے، خود میں جھانکیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں جب اپنے پرائم ٹائم میں اس طرح رشتوں کو پامال کرنے والے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور قتل و غارت گری، یہاں تک کہ ایک انسان جن خبروں کو سننے کی سکت نہیں رکھ سکتا، ایسی خبریں آتی ہیں تو ہمیں بار بار رشتوں کی اہمیت کو اور اس کی پامالی کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تباہیوں کا تذکرہ بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نور وجدان نے ایک جگہ محسوس کیا تو لکھا کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں آخر درد کو حاصل کر کے کتنا سکون پاتی ہے؟ ماں اس ملال کو جو رکھے دوریوں پر کتنا ترساتی ہے؟ ماں وہ جب جب قریب ہوتی ہے فلک پر دنیا نصیب ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا بڑی بے لوث ہے۔ بڑا دکھ سہا ممتا نے۔ تخلیق کے وقت موت سے گزر جانے والی ماں کی قدر اس کی اولاد نہیں جانتی، مگر اسی نافرمان اولاد کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتی ہی ماں کا لفظ پکارتا ہے اور ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ بچہ اپنی پہچان کو ماں بلاتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو اسی ماں کو بھول جاتا ہے۔ بچہ ماں ماں نہ کہے کتنا دکھ کرے گی ماں۔ پہچان اصل چیز ہے جو بڑے ہونے پر سب بھول جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اردو کے نامور اور جذباتی شاعر منور رانا مرحوم، جنہوں نے غزل کی ہیئت میں ماں کی عظمت، محبت، کردار کو اتنی خوبصورتی سے اشعار کا روپ دیا کہ بے پناہ شہرت و مقبولیت پائی انہوں نے اپنی زندگی میں۔ ماں سے متعلق ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں۔ کہیں لکھا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور کہیں کہا کہ گھیر لینے کو جب بھی بلائیں آ گئیں، ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں۔ اور پھر کہیں لکھا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اور یہ بھی کہ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے، بریک کے بعد پھر لوٹتا ہوں۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،
ناظرین گرامی، کسی مقالہ نگار نے کتنا عمدہ سمجھایا ہے کہ ماں کا رشتہ دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے۔ لفظ ماں میں ایسی کشش ہے کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں جب اس لفظ کو ماں، اماں، مدر یا کسی اور زبان میں کہا جائے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملنے لگ جاتے ہیں۔ شاید یہ بھی ماں کے تقدس کی ایک نشانی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی انسانی رشتے ہیں ان میں سب سے مقدس اور عظمت والا رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور ایک کمزور اور ناتواں پودے کو تناور درخت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اولاد کو ماں سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن ماں ہر حال میں اپنے اولاد پر ممتا نچھاور کرتی رہتی ہے۔ خود بھوکی رہے گی لیکن اولاد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرے گی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر جاگ کر اس کی تیمارداری کرے گی۔ اپنے اولاد کو ترقی کرتا دیکھ کر ماں خوش ہوتی ہے، امید کرتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کا سہارا بنے گی، لیکن اکثر حالات میں ماں کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ آج کل تو یہ کہاوت مشہور ہو گئی ہے کہ ایک ماں 10 بچوں کو تو پال لے گی، لیکن 10 بچے مل کر ایک ضعیف اور بوڑھی ماں کو نہیں پال پا رہے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ ایسے غلط برتاؤ کے باوجود ماں اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب اور سنجیدہ معاشرے میں ماں کو اعلیٰ مقام اور مرتبے پر رکھا گیا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات میں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت جہاد سے بہتر ہے۔ والدین سے صلہ رحمی عمر کی درازی اور روزی میں کشادگی کا سبب ہے۔ میدان حشر میں لوگوں کو ان کی ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والد۔ ناظرین گرامی، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ لہٰذا جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اس کو غنیمت جانے، خدمت کریں، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ ان کی درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ آج کا پیغام سیدھی بات کا ہی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔